اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے اور بہت ساری جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت اور ان کی خواص آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور ساتھ میں مجرب سے مجرب نسخہ جات اور بالکل سہل نسخہ جات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو ناظرین، پچھلی کئی ویڈیو میں بہت ساری نشستوں میں میں نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، بہت ساری نباتات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کی صحیح شکل و صورت، ان کے خواص بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور بہت سارے امراض کے اسباب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور بہت سارے نسخہ جات بھی اور جو مجرب المجرب ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ تو اس نشست میں، اس ویڈیو میں خاص طور پر بات کرنے جا رہا ہوں نامردی پر۔ ناظرین کرام، اس قدر عام مرض ہے کہ ہر انسان یہ شکایت کرتا پھرتا ہمیں ملتا ہے کہ ہماری قوت مردمی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو چونکہ ہم مالج کی حیثیت سے ملتے ہیں، اس لیے ہر کوئی ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہے۔ تو ہر عام انسان سے تو ایسی باتیں نہیں کی جاتی، پردے دار لوگ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہم مالج کی حیثیت سے ان سے ملتے ہیں، وہ ہم سے ملتے ہیں، تو اس حیثیت سے وہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ مرض فی زمانہ بہت زیادہ ہے، یعنی نامردی کہتے ہیں جمع پر قدرت نہ رکھتا ہو، قادر نہ ہو، اس کو نامردی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا یونانی کتب میں اور بہت سی جو قدیم کتب ہیں ان میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن فی زمانہ تو یہ بہت عام ہو گیا ہے۔ اس کا ویدک کتابوں میں بھی، ایور ویدک جو طریقہ علاج ہے، ہندوستان کا جو طریقہ علاج، اس میں بھی جو لکھا گیا ہے، اس میں بہت زیادہ اس پر لکھا گیا ہے۔ تو اس کے اسباب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاص بات بیان انہوں نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ چرک منی فرماتے ہیں کہ مرض نامردی کے دیگر اسباب کے علاوہ سب سے بڑا سبب یعنی منی کی خرابی سے ہے، اور منی کی خرابی سے یعنی اس کے گھٹ جانے سے انسان کو قوت مردمی قائم نہیں رہتی، اور مرد کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو ناظرین کرام، اس کی انہوں نے بہت ساری وجوہات بتائی ہیں، یعنی بہت ساری وجوہات بتائی ہیں، جس میں سے میں مختصر سی چند آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ اس کے دل کے باعث نامردی ہے۔ دوسری وجہ یعنی دل کے کمزور ہو جانے، خیالات کا فاسد ہو جانا، پہلی اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پہلی وجہ کہ مادہ منیہ کا خراب ہو جانا یا بالکل گھٹ جانا بہت زیادہ قوت مردمی کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کی انسان کی جو صفراوی خلت ہے، انتہائی گرمی خشکی ہے، وہ نامردی کو کمزور کر دیتی ہے، قوت مردمی کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کسی مرض کے سبب سے پیدا ہونے والی نامردی، یعنی کوئی ایسا مرض لگ جائے، دماغی مرض ہو، جوڑوں کا درد ہو، معدے کا درد ہو، جگر کا مرض ہو، تو اس کے بعد نامردی جو ہے کسی مرض سے پیدا ہونے والی نامردی کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کسی حادثے میں کسی انسان کا اعضاء کٹ جانا یا کوئی نس شریان وین وغیرہ کا کٹ جانے سے بھی نامردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو منی کے رکاوٹ پیدا کرنے سے بھی، یعنی جو بہت زیادہ ادویات استعمال کرتے ہیں جو لوگ،
امساک کی، ٹائمنگ کی، وہ بھی بہت زیادہ اس کی وجہ ہے۔ تو ناظرین کرام، ٹائمنگ والی جو ادویات ہیں وہ ایسی ادویات سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتی ہیں۔ تو باوقت جماع کسی قسم کا رنج و غم یا خوف و ڈر پیدا ہونا، غصہ یا فکر سے دل پر چوٹ لگنا یا ناپسند عورت سے جماع کرنا وغیرہ اسباب سے انسان کے دل پر خاص اثر پیدا ہوتا ہے، جس سے اس کی قوت مرد میں کمزور ہو کر وہ جماع کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کو دل کی نامردی کہتے ہیں۔ یونانی کتب میں اس کے متعلق ایسا ہی لکھا ہے، اگر دل میں کسی قسم کا خوف یا رنج پیدا ہو جائے یا باوقت جماع انسان کے من میں بیشتر ہی اس کے قسم کے خیالات پیدا ہو جائیں کہ میں جماع میں کامیاب نہ ہو سکوں گا، یا کسی شرم و حیا پیدا ہو جائے کسی وجہ سے، تو عضو اصل میں خیزی پیدا نہیں ہوتی، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ دل میں جس وقت خوف یا ڈر پیدا ہو جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تجربے سے بھی ثابت ہوا ہے کہ من کی نامردی ایسے ہی ہے اسباب سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کر دیتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو ایک مریض میرے پاس آیا، دل سے تعلق رکھنے والی امراض کی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بات تجربے سے بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے۔ ایک مریض میرے پاس آیا بغیر علاج سے، یعنی علاج کرانے سے۔ تو وہ ایک جو ہے علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ تو ذمہ دار کا ملازم تھا، ذمہ دار کا بہت بڑا ایک رئیس تھا، اس کا وہ ملازم تھا۔ تو اس رئیس کی جو ہے وہ کئی بیویاں تھیں، یعنی 3-4 اس کی بیویاں تھیں، اس ذمہ دار کی جس کے پاس وہ ملازمت کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک نے اسے پسند، یعنی ایک عورت نے اس کو پسند کر لیا۔ جب ایک روز موقع پا کر وہ اس رانی کی اس عورت کی خواہش پوری کرنے کی غرض سے ادھر گیا اس کے گھر، تو باوقت جماع یکایک اس کے من میں اس فعل کے متعلق طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے، اور اس قسم کا خوف طاری ہوا کہ اس کا سارا جسم کانپنے لگا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور عضو نسل ایسا بیٹھ گیا کہ ہر کوشش کرنے پر بھی اسے کامیابی نہ ہوئی، اور اس دن سے وہ نامردی کا شکار ہو گیا۔ جب وہ میرے پاس آیا، ہمارے پاس آیا، تو اس نے بھی یہی بیان کیا کہ دیگر واقعہ تو اس کی خوف خیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب میں نے کافی اس سے پوچھا کہ کیونکہ جسم اس کا انتہائی ہٹا کٹا تھا، صحت اس کی کافی دیکھنے میں اچھی تھی، تو اس سے میں نے پوچھا کہ تمہاری وجہ کیا ہے، کوئی ایسا واقعہ بتاؤ۔ اس نے پھر مجھے یہ واقعہ بتایا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے واقعات بہت سارے ہیں ہمارے پاس۔ کسی کا راز فاش کرنے سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایسی بات کر دی ہے، ورنہ ہم ایسی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے، کسی کے راز، کسی کے خاص باتیں کسی کو نہیں بتاتے۔ تو ایسی ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں کہ دل کے خوف سے ایسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک ہمارے قریب ایک گاؤں ہے، تو وہاں کا ایک ہٹا کٹھا بہت جوان جٹ تھا، ہمارے پاس آیا علاج معالجے کے لیے۔ تو اس کی شکل دیکھ کر کوئی بھی، یعنی اس کی صحت اتنی اچھی تھی، کوئی بھی یہ نہیں جائزہ لے کر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ نامرد ہے، بہت ہی اچھی اس کی صحت تھی۔ تو اس کو نامردی کا مرض لاحق تھا۔ دریافت کرنے میں معلوم ہوا کہ وہ بلکہ نامرد ہے، یعنی اس کے تشخیص کرنے کے بعد، اس سے بات چیت کرنے کے بعد، سوال و جواب میں یہ بات اس نے ظاہر کر دی کہ میں بالکل نامرد ہوں، جماع پر مجھے ذرا بھی قدرت نہیں ہے، میں جماع نہیں کر پاتا۔ تو اس نے وجہ بھی اس کی کئی سال بتائے کہ 4-5 سال بیشتر سے میں نامرد ہوں۔ تو اس کی صحت بہت اچھی تھی، وہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، اس کے سب اعضاء ٹھیک تھے۔ تو اس کی نامردی کا سبب بھی عجیب تھا۔ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ موسم گرما میں وہ اپنے رشتہ داروں، یعنی اس نے خود مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا ہوا تھا موسم گرما میں۔
تو عموماً مکانات یعنی گاؤں کے لوگ جو ہے اکثر چھتوں پر موسم گرما میں سوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں، چھتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو کسی لڑکی سے جو کنواری تھی اس کے ساتھ میرے جو ہیں وہ مراسم قائم ہو گئے، اس کے ساتھ تعلقات ہو گیا۔ تو ایک دن اس نے بیان کیا کہ مجھے وہ خود بتانے لگا کہ میں چھت پر سو رہا تھا، آدھی رات کے بعد وہ لڑکی جو ہے خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ جب میرے پاس آ گئی تو ہم ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جماع کی نیت سے، تو اس برے فعل کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے خاص طور پر، تو اس نیت سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کوئی حاجت پیشاب کے لیے یا کسی وجہ سے اس کے گھر والوں میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہوا، تو اس نے ہمیں دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایسا ڈر پیدا ہوا، ایسا وہم پیدا ہوا کہ میں اس دن سے نہ مرد ہوں، یعنی اس واقعہ سے اس نے خود مجھے بتایا واللہ علم کہ اس دن سے مجھے بعد میں کبھی شہوت نہیں آئی، جاتی ہے تو بالکل تھوڑی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ دو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ ان کا بتانے کا مقصد صرف یہی ہے عوام الناس کو شعور پیدا ہو، ان کو پتہ چل سکے۔ تو اس کے بعد جو بہت بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ صفرا کی زیادتی کی ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ گرمی خشکی کا جسم میں بڑھ جانا، چرچری، تیز ترش اور کھاری اشیاء یا دیگر گرمی کو بڑھانے والی اشیاء کے کثرت استعمال سے صفرا بہت بڑھ کر منی کو کمزور اور رقیق کر دیتا ہے، جس کے باعث انسان کو صفراوی نامردی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح منی کی کمی کے باعث انسان نامرد ہو جاتا ہے، اس طرح منی کے رقیق ہونے سے بھی نامردی کا مرض آ گھیرتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ لال مرچ، تیل، کھٹائی اور تیز قسم کی کھاری اشیاء کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ان کی منی پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے اور آئندہ منی کی پیدائش بلکہ کم اور بلکہ رقیق پیدا ہوتی ہے اور نامردی کا مرض آ گھیرتا ہے۔ تو اس کو طبی اصطلاح میں صفراوی نامردی کہا جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ جو بتاتے ہیں، جو لوگ کثرت جماع کے عادی ہوتے ہیں اور قوت باء کو بڑھانے والی ادویہ کا استعمال بلکہ نہیں کرتے، ان کی منی کمزور یا بلکہ کم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو منی کی کمی کے باعث نامردی ہو جاتی ہے۔ اس کو نامردی کی کمی، منی کی کمی کی نامردی کہا جاتا ہے، یعنی وہ کثرت جماع کے عادی ہوتے ہیں لیکن مقوی غذاؤں کا یا مقوی دواؤں کا استعمال بالکل نہیں کرتے، طاقت کو بڑھانے والی غذاؤں کا استعمال نہیں کرتے، اس سے منی جو ہے بہت گھٹ جاتی ہے یا اس کی پیدائش بہت کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد عضو تناسل میں کسی خاص مرض یا کسی دیگر مرض کے پیدا ہونے سے مادہ منیہ کم ہو کر نامردی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، یعنی خاص جو عضو ہے تو اس میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جاتا ہے یا کسی مرض کی وجہ سے، تو اس سے بھی نامردی جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگلی وجہ جو ہے کسی وجہ سے منی کا نس یا ناڑی جو منی کی نس ہے اس میں چوٹ لگنے سے یا کسی وجہ سے کوئی نقص پیدا ہو جائے تو اس سے بھی نامردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے پیدائشی نامرد، وہ لا علاج ہوتا ہے، اس کا علاج بہت ناممکن ہے۔ تو ناظرین کرام، جو آدمی خود جماع نہ کر سکے جب کسی دوسری آدمی کو جماع کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو بھی جماع کرنے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دوسرے آدمی کو جماع کرتا ہوا دیکھ کر اس کے عضو تناسل میں خیزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ارشک نامرد کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو انسان بغیر اغلام کرے جماع نہ کر سکے، یعنی جو آدمی اول خود کسی دوسرے آدمی سے اغلام کرائے اور اس فعل کے بعد عضو میں خیزی پیدا ہو، اس کو بہت بری نامردی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ اتباع قدیم نے اس کی بتائی ہیں، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ تو نامردی کی بڑھتی ہوئی روح کے خاص اسباب، بدقسمتی سے اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی کرنا بھی اس کا بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو
تو ناظرین کرام کثرت جماع اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے نامردی کے ہونے کی۔ تو یہ مختصر سے میں نے آپ کی خدمت میں اسباب عرض کر دیے ہیں، اور مختصر سے میں نسخہ جات خاص الخاص سہل مجرب نسخے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جو قوت مردمی کو بڑھانے اور منی کو زیادہ پیدا کرنے کے لیے خاص مشتمل ہیں اور سہل ہیں، بالکل آسان ہیں، ہر کوئی انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی پیاز کا پانی، سفید قسم کا پیاز جو ہوتا ہے، جو بہت ہی سفید ہوتا ہے، اس پر کوئی دوسرا رنگ نہیں ہوتا، وہ پیاز کا پانی آپ نے لینا ہے 3 تولہ، اور ادرک کا پانی آپ نے لینا ہے 3 تولہ، اور شہد آپ نے لینا ہے 3 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کر کچھ ماہ استعمال کرنے سے، یعنی 1 ماہ تک استعمال کرنے سے قوت کافی بڑھ جاتی ہے، نامردی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام پیاز کا پانی، سفید پیاز کا پانی، لہسن کا پانی یعنی تھوم کا پانی، ادرک کا پانی، یہ سب کو ملا کر پینے سے چند روز میں قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام ہم مزید انشاءاللہ تعالی موچرس 6 ماشا نصف سے گائے میں ملا کر مصری ملا کر چند روز پلانے سے منی خوب گاڑھی ہو جاتی ہے۔ تو مغز کونچ، اسگند ناگوری اور تال مکھانا، شکاکل مصری ہر ایک 5 تولہ، ان سب کو صفوف بنا کر برابر وزن مصری ملا کر صبح و شام بقدر 1 تولہ ہمراہ دودھ گائے نیم گرم سے کھلانے سے منی کے تمام نقص دور ہو جاتے ہیں۔ یہ سہل نسخے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرے ہیں، قدر جانیے گا، یہ گوہر نیاب ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام آگے ہم بداری قند 10 تولہ برابر وزن مصری کوزہ ملا کر ہر روز صبح و شام 1 تولہ دودھ گائے کے ہمراہ کھلانے سے صفرا کی وجہ سے پیدا شدہ، یعنی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے پیدا شدہ جو مرض نامردی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ دال ارد یعنی مکشر، جو ارد کو تو آپ جانتے ہوں گے، 1 تولہ بریک پیس کر 2 تولہ گائے میں بریاں کریں، جب خوب سرخ ہو جائے تو اس میں 1 پاؤ دودھ گائے ملا کر پکائیں، جب وہ مناسب مصری ملا کر چند روز کھلائیں سے مادہ منیاں خوب پیدا ہو کر کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دال ماش کی بات کریں تو زمین قند 2 سیر لے کر ہاتھوں کو خوب تیل لگا کر چاقو سے چھیل کر اس کے باریک ٹکڑے کر کے گھی میں بریاں کریں، جب سرخ ہو جائے تو پیس کر اس میں 16واں حصہ جائفل کا صفوف اور 4 گنا مصری ملائیں۔ 1 تولہ صبح 1 تولہ شام کو استعمال کرنے سے قوت مردمی کافی اونچ کر آتی ہے۔ تو جو درخت سنبل ہے، ہم اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں، ہمارے چینل کا آپ وزٹ کیجئے گا، آپ کو وہاں سے سنبل کی درخت جو ہے اس کی تفصیل مل جائے گی۔ تو ناظرین کرام رس سبز چھال درخت سنبل 2 تولہ میں مصری ملا کر ہمراہ دودھ گائے 1 ہفتہ تک کھلانے سے ویرج کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، یعنی منی کا دریا جو ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ رس سبز چھال درخت یعنی سنبل کی چھال لے کر اس کوٹ کر اس سے کپڑے میں نچوڑیں گے تو پانی نکل آئے گا۔ تو وہ 2 تولہ پانی میں 2 تولہ مصری ملا کر گائے کے دودھ سے 1 ہفتہ صرف کھلانے سے جو منی کا دریا ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ تو صفوف خشک آملے کا بھی درخت ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، وہاں سے تفصیل دیکھ لیں، خشک آملہ بازار سے مل جاتا ہے۔ تو 10 تولہ اور مصری ملا کر صبح و شام کھانے سے دماغی جو نامردی کا مرض ہوتا ہے، دماغی وجہ سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور آگے چل کر وہ لکھتے ہیں مغز، تخم، املی، موسری، سفید شاکل، ستاور ہر ایک 5 تولہ دانہ، لاچی خورد، بن سلوچن، اس کی بھی ہم تفصیل آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں، وہاں سے ہمارا چینل جو ہے وہ اس کا وزٹ کیجیے، آپ کو مل جائے گا۔ ہر 1 تولہ ورق چاندی 1 ماشا، سب کو صفوف بنا کر برابر وزن مصری ملائیں اور روزانہ صبح و شام 1 تولہ 6 ماشا نیم گرم دودھ سے کھلائیں، نامردی دور ہوگی۔ صفوف خشک ستاور کو رس سبز ستاور میں 21 روز تک کھل کر کے اس میں سہ چند کھانڈ ملا کر 1 تولہ یا 2 تولہ ہمراہ نیم گرم دودھ گائے میں صبح شام کھلائیں، قوت بڑھ جائے گی۔ تو ناظرین کرام
پوس بیخ اونٹ کٹارا یعنی اونٹ کٹارے کی جڑ، اس کی اونٹ کٹارے کی ہم تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. ہمارے چینل میں آپ وزٹ کیجئے گا، آپ کو تفصیل مل جائے گی. 1 تولا خوب کچل کر اس کو دودھ میں پکا کر، اور دودھ جب نصف رہ جائے تو اس کو ٹھنڈا کر کے پینے سے نامردی دور ہو جاتی ہے. تل سیاہ 2 تولا گوکھرو یعنی بکھڑے کی بات کر رہے ہیں، 2 تولا دونوں کو خوب بریک پیس کر نصف سے دودھ بکری میں بطور کھیر پکا کر مصری ملا کر چند روز کھانے سے نامردی دور ہو جاتی ہے. حسب ضرورت آٹا سنگھاڑا گھی میں بریاں کر کے اس میں چاشنی ملا کر حلوہ بنائیں. برابر 40 روز تک کھانے سے ہر قسم کی منی کی خرابیاں اور جو نامردی ہے دور ہو جاتی ہے. مغز بادام مکشر نخود بریاں کی دال 6 ماشا دونوں کو پیس کر صبح و شام ہمراہ دودھ گائے چند روز کھلانے سے بے حد طاقت پیدا ہوتی ہے. صفوف اسگند کی ہم تفصیل آپ کی آکسن کی تفصیل آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں جڑی بوٹیوں کے باب میں. تو ہمارے چینل کو جب آپ وزٹ کریں گے آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. تو 8 ماشا صبح نصف سے دودھ گائے میں ملا کر اتنا جوش دیں کہ 1 پاؤ رہ جائے. اس میں 3-4 تولا مصری ملا کر 40 روز تک پلانے سے انسان کی طاقت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے. مغز خربوزہ موسری سفید مربع پیٹھے کا ہر 1 تولا گودا گھیگوار 20 تولا کباب چینی 6 ماشا کو کوٹنے والی ادویات خوب بریک پیس کر نصف سے مصری کی چاشنی میں ملا کر پکائیں اور استعمال کرنے سے چند دنوں میں قوت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو پھلی ببول خشک پوست درخت مول سیری تو اس کی بھی ہم تفصیل آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں. ہمارا آپ چینل کا وزٹ کیجیے، آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی مول سری کی. تو ستاور موچا ساگ 5 تولا سب کو خوب بریک پیس کر برابر وزن کھانڈ ملا کر 6 ماشا صبح و شام ہمراہ دودھ گائے نیم گرم سے کھلانے سے جو پانی کی مانند پتلی منی ہے وہ بہت گاڑھی ہو جاتی ہے. تو ناظرین کرام اس میں بہت سارے نسخے جو ہیں وہ صحیح خاص الخاص ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ستاور گوکھرو مغز تخم کاؤنچ تخم بدارا تالم خانہ گل سکیری موسری سنبل ہر 7 تولا جملہ ادویات بریک پیس کا برابر وزن کھانڈ بنا لے. یہ 3 ماشا تا 6 ماشا صبح و شام دودھ کے ساتھ کھانے سے منی اور قوت با یعنی طاقت مردی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو آگے ناظرین کرام وہ لکھتے ہیں موسری سفید موسری سیاہ بدھاری کند 7 گلو مغز تخم کاؤنچ گوکھرو موسری سنبل جملہ ادویات برابر وزن کا بریک صفو بنا کر برابر وزن مصری ملائیں اور 6 ماشا 1 تولا صبح و شام دودھ گائے نیم گرم سے کھلائیں، منی گاڑھی ہو جائے گی. تہم اٹنگن بداری کند ستاور اسگند ناگوری جملہ برابر وزن کو بریک پیس کر برابر وزن کھانڈ ملائیں. یہ 6 ماشا تا 1 تولا ہمراہ دودھ گائے نیم گرم صبح و شام کھلانے قوت با بڑھ جاتی ہے. تو ناظرین کرام آگے وہ لکھتے ہیں ستاور اور بداری کند گوکھرو آملہ خشک جملہ برابر وزن بریک پیس کر برابر وزن مصری ملا کر 1 تولا صبح و شام کھانے سے بہت زیادہ قوت با میں اضافہ ہوتا ہے، قوت مردمی میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو ناظرین کرام ایسے ہی وہ بہت سارے خاص الخاص مجرب نسخے ہم آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں. تو یہ گوہر نیاب ہیں جو ہم آپ کی نظر کرتے ہیں، ذرا قدر جانیے گا. تو ناظرین اکر کرا لونگ دارچینی جائفل جروتری سونڈ زعفران فلفل دراز سندل سفید ہر 1 تولا ان کو بریک پیس کا سبو ملا لیں اور ان کے برابر وزن مصری کوزہ ملا لیں تو خوب منی کو گاڑھا کرتے ہیں، قوت جو مرد میں ہے اس کو خوب عود کراتی ہے اور تمام اعضاء کو قوت بخشتے ہیں. بڑا لاجواب نسخہ ہے، ہم نے اکثر اس کو بہت دفعہ استعمال کیا ہے اور بڑا کامیاب نسخہ ہے. آگے چل کر تالم خانہ موسری سفید بداری کند اسگند ناگوری سنڈ مغز تخم کاؤنچ گل سنبل تو ستاور موچرس گوکھرو جائفل دال ارد بریاں تو اس کو بنسلوچن جملہ ادویات کو صفو بنا کر یعنی برابر وزن میں تو مصری ملا کر 6 ماشا روزانہ دودھ کے ساتھ کھانے سے انتہائی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور منی خوب گاڑھی ہوتی ہے.
تو ناظرین کرام، اس طرح موسی سفید و سیاہ کا ہر ایک نصف سے دونوں کو خوب کوٹ کر کپڑ چھان کر کے اس کو 8 سے دودھ گائے میں نرم نرم آگ پر پکائیں۔ جب مانند کھویا گاڑھا ہو جائے تو اس کو نصف سیر گھی میں بھون کر اس میں جس طرح برفی بنانے کا طریقہ ہے، اس طرح مٹھائی بنانے کا طریقہ، اس طرح وہ بنا لیا جائے تو روزانہ 3-4 تولہ کھانے سے انتہائی قوت جو ہے وہ عود کر آتی ہے۔ تو یہ مجرب نسخہ جات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، جو بالکل سہل ہے۔ بہت ہی نسخہ جات ایسے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں اور عام انسان کو نہیں بنا سکتا یا ان سے استفادہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے سہل نسخے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ تو نامردی کی وجوہات بھی، اس کے اسباب بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ بہت ساری مزید انشاءاللہ تعالی امراض کا تذکرہ، ان کے اسباب اور ان کو مرض کو دور کرنے کے لیے سہل مجرب نسخے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت ساری نباتات کا، جڑی بوٹیوں کا صحیح شکل و صورت، ان کی نام، ان کے فائدے بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور حکمہ قدیم کا فلسفہ بھی، ان کی گہری فکر بھی امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آیا کریں گے۔ تو بہت ہی معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے لے کر آیا کریں گے۔ تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔